اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہیں انعامات کیے تھے، احسانات کیے تھے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ میں ہی تھا جس نے تمہیں فیور دی، پریفرنس دی، علی العالمین تمام پیپلز، نیشن اور جنریشنز پر، وہ میں ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو پوزیشن ملی، عزت ملی، نام ملا اور مقام ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم رہے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سیٹ، کوئی فیور، کوئی فضیلت ہے تو وہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے ہی دی، اب یہاں پر 2 دفعہ انعمت علیکم سے بات ختم ہو جاتی کہ میں نے ہی تمہیں پر انعام کیا، لیکن مزید انی ہو آئی، وہ میں ہی تھا۔ آپ بات کی سینس کو سمجھیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کنورسیشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اردو میں ہم کہیں کہ میں نے آپ کو فیور دی، لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ میں ہی وہی ہوں، یعنی کہ صرف میں ہی ہوں جس نے تم کو فوقیت دی تھی، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ کی وہ لینیج، آپ کی جینز، آپ کا علم، آپ کی ذہانت، جیسے کہ یہودی عام طور پر کلیم کرتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں تو ان کو فضیلت ملی۔ اب یہ سٹارٹ میں سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی بنی اسرائیل کی بات اس لیے آئی ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ بات ویسے کی ویسے ہی لاگو ہوتی ہے کہ آج اگر تمہیں اہمیت ہے تو کل کو ایک تم سے بھی زیادہ لاڈلی امت تھی جس کو ہم نے اتنی زیادہ فضیلت اور انعامات دیے تھے، ہر وقت ان کی ویلیو کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مقام کو برقرار نہیں رکھا۔ تو اب یہاں پر آخری دفعہ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ پھر وارن کیا جا رہا ہے، یہودیوں کیوں میری باتوں کو تم انکار کرتے ہو؟ آج میرے نبی کا تم انکار کر رہے ہو، جبکہ اس سے پہلے میں نے تمہیں کتنی دفعہ فضیلت دی تھی۔ اور یہ بھی بتایا کہ اسٹیم از نوٹ دا پرماننٹ، جو آپ پہ اسٹیمپ لگی ہے فوقیت کی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ عزت صرف میری طرف سے دی گئی تھی اور میں عزتوں کا مالک ہوں، تو پھر میں لے بھی سکتا ہوں، میں واپس بھی لے۔ اور اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثال دی کہ جو کچھ تم سے پہلی امتوں نے کیا تم وہ کچھ کرو گے، ایون کہ اگر کوئی گوہ کسی اپنے سوراخ میں، اپنی جگہ پہ گھسی تو تم بھی اس جگہ پہ جاؤ گے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کس کی، یعنی کہ یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا وہ تم بھی ریپیٹ کرو گے۔ ہیومن پیٹرن وہی ہے، ہیومن سائیکالوجی سیم ہے، ہیومن انسٹنکٹس وہی کی وہی رہے گی۔ ارج آف ڈومیننس پہلے بھی تھی، اب بھی جو ڈیمانڈس تھی اب بھی وہی ہیں، صرف نام بدل گئے ہیں، کریکٹرز بدل گئے ہیں، لیکن اعمال وہی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم بھی پھر وہی عمل دہرا رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ آج اگر آپ کو فوقیت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ رہو گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہارا انجام تمہارے کام آئے گا۔ اس کے لیے جو اگلی آیت ہے اس کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی حدیث میں۔ ابھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کلوز کیا ہے اور دوبارہ بتایا ہے کہ آپ اگر اپنے اعمال کو اپنے کریکٹر کے مطابق نہیں کرو گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتے۔ جو سیٹ آپ کو ملی ہے اس کے مطابق عمل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کی ہے، آخرت کی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ تھرو آؤٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر دنیا میں میرے سے نہیں ڈر رہے ہو تو آخرت میں تو ڈرنا ہی پڑے گا نا، تو وہاں پر تو آپ کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔